السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر تكن خيرا له وإن أصابته ضراء صبر تكن خيرا له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمائی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان بھائی کے انتقال پر تعزیت کی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، یہ ایک دینی مجلس، دین، شریعت، ایمان اور اسلام، ایک چیز کے کئی نام، دین کہو، شریعت کہو، ایمان کہو، اسلام کہو. وہ مجموعہ اور وہ خیر کی خصلت جو امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے۔ اس مجموعے کو دین کہتے ہیں، ایمان کہا جاتا ہے، اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ دین کے قوام ہیں، یعنی قیامت تک کی نسل انسانی کو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات اس کو امت تک پہنچانے کے لیے یہ مقدس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کی، اللہ کے نبی کے دین پر عمل کیا اور اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے یہ مقدس طبقہ ذمہ دار بنا۔ تو جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین سکھاتے تھے، صحابہ کو دین پہنچاتے تھے، ایمان اور اسلام جب ان تک پہنچتا تھا تو صحابہ کرام آپس میں مل جل کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں وہ قریب میں آ جائے۔ مجمع بڑا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں۔ آٹے میں نمک کی مقدار، نمک جو ہوتا ہے پورے سالن کی جان ہوتی ہے، پورے کھانے کی جان ہوتی ہے۔ یہ جب تک نہیں ہے تب کھانا لذیذ نہیں بنتا ہے۔ تو آٹے میں نمک، سالن میں نمک، کھانوں میں نمک بہت معمولی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن وہ پورے کھانے کی جان ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن جان ہر چیز کی، اس لیے قلت اور کثرت پر مدار نہیں، اصل مدار جو ہے دین پر ہے۔ اور دین کہتے ہیں جمیعا ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا مجموعہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے۔ کھانا بھی دین، سونا بھی دین، اپنی بشری تقاضے پورے کرنا بھی دین، نماز بھی دین، لوگوں کے ساتھ حسن سلوکی بھی دین، کسی مسلمان کے انتقال پر اس کے گھر والوں کو وصیت کرنا حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنا یہ بھی دین۔ ابھی ہم نے ایک عمل کیا، مسجد میں آ کر کے دین کی بات سننے کے لیے آیا، چپل اتارنے کی جگہ پر ہم چپل اتاریں گے، لیکن پہلے داہنے پیر میں سے چپل نکالا جائے گا، پھر دابے پیر میں سے۔ مسجد میں داخل ہوا جاتا ہے تو جمنا پیر پہلے داخل کیا جاتا ہے، سر پر ٹوپی باندھی جاتی ہے، وضو کیا جاتا ہے اور اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھا جاتا ہے، اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے۔ جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس کو دین کہتے ہیں۔ یہاں فالتو بات نہیں ہوگی، بے سند بات نہیں ہوگی، بے دین کی بات نہیں ہوگی، بے ایمانی کی بات نہیں ہوگی۔ جب مسجد سے ہم نکلیں گے ڈابا پیر پہلے نکالیں گے، جمنے پیر جوتے میں پہلے داخل کریں گے اور ڈابے پیر میں جوتا بعد میں پہنیں گے اور داخلے کے وقت دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے۔ فرماتے ہیں اتنا کام کر لیا 100 شہید کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں خدا نے لکھ دیا۔ جنت کمانا کتنا آسان اور جنت کے بلندی درجات کا حاصل کرنا کتنا آسان، لیکن ہم روٹین میں داخل ہو جاتے ہیں، اس بات کا دماغ میں خیال نہیں ہوتا کہ جمنا پیر اندر آ رہا ہے کہ ڈابا پیر نکل رہا ہے، چونکہ ایک روٹین بنا ہوا ہے اور اسی پر آدمی کام کر رہا ہے۔ اسی طرح کھانا ہے، پینا ہے، استنجا میں داخل ہونا۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استنجا میں داخل ہونا ہے سر پر ٹوپی پہن لو، رومال باندھو، ڈابا پیر پہلے داخل کرو، جب اندر داخل ہو جاؤ
تو بیٹھنے کے قریب ہو تب سطر کھولو. پھر بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ جمنا پیٹ قدرے کھڑا رہے, ڈابے پیٹ پر سہارا دیا جائے, وزن زیادہ رکھا جائے. جمنا ہاتھ منہ پر رکھا جائے, منہ اور ناک کو بند کیا جائے, اور ڈابا ہاتھ پیٹ پر رکھا جائے, پیٹ پر. دیکھیے دنیا کے تمام مذاہب اٹھا کر کے دیکھ لو, یہودیت کا مطالعہ کرو, عیسائی دھرم کا مطالعہ کرو, ہندوازم کا مطالعہ کرو, براہمنوں کا مذہب وہ دیکھو, سناتن دھرم دیکھو, دنیا کے تمام دھرم دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم کسی بھی دھرم کی کسی بھی کتاب میں یا کسی شلوک میں استنجا میں داخل ہونے کا طریقہ, استنجا سے نکلنے کا طریقہ, اندر بیٹھنے کی حیثیت کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. قربان جائیں مقصد کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کہ آپ نے اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا, اور ان تمام طریقوں پر جو آدمی کاربند ہو اور عامل ہو, عمل پیرا ہو, وہ سنی مسلمان. اس لیے کہ یہ سنت ہے, اور سنت کو زندگی میں لینے والا وہ سنی مسلمان. اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا نبی کیا کر کے گیا. نبی نے اس امت کو یقین نہیں چھوڑا, وہ معرکے میں سپہ سالار اعظم بھی بنا, اور 27 مرتبہ میدان میں اترا بھی, خود کی گڑی بھی پہنی, بختر بھی پہنا, اور نبی نے تلوار بھی اٹھائی, اور 27 مرتبہ زندگی میں. اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر. 27 مرتبہ. پوری کتاب المغازی اختصاری بخاری کی شروعات کتاب المغازی سے ہوتی ہے. لیکن تلوار اٹھائی کب؟ 13 سال مکے میں محنت کی, 2 برس مدینے کی نکل گئے, 15 برس. اور یہ مکہ کے پران کندہ پڑوانے آقا کو یہاں بھی چھوڑتے نہیں, اور یہاں آ کر کے اب تلواریں اٹھا رہے ہیں. تو صبر کی حد ہو گئی. آدمی گھر چھوڑ دے, وطن چھوڑ دے, کسی اور زمین کو اپنا وطن بنا لے, اپنے خاندان, قبائل, رشتہ دار, مال اور متاع, زمین, جائیداد, تو اب تو تم سے کچھ لینا دینا نہیں. نئی زمین کو وطن بنا لیے, اب تمہارا کیا حق پہنچتا ہے کہ اس زمین میں جا کر کے تم تلوار چھوڑ دو. تو اب صبر بڑھ چکا, منہ تک آ گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. عقل سے اسلام کو سمجھو. تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا. نبی کی تلوار سے کوئی کافر قتل نہیں ہوا, کوئی مشرک نہیں. ان مشرکوں کو اتنا بھری یقین تھا کہ محمد رسول اللہ نے اگر یوں کہہ دیا کہ میں تجھے ماروں گا اور اس کے بعد وہ تھوک پی دے تو ان کے لعاب مبارک سے بھی میں مر جاؤں گا. یہ مشرک مانتا ہے, یہ کافر کا ایمان ہے. آج کا ہمارا ایمان پھسپھسا. اس زمانے کے مشرک اور کافر کا ایمان یعنی یقین یہ تھا کہ اگر وہ بول کے تو ہو گیا. 15 سال نکالے, اور 15 سال کے بعد کسی نئی زمین کو سکون کی جگہ بنا دیجیے, اور اس نئی زمین جس کو یثرب کہتے تھے, جو طابہ ہوا, پھر طیبہ ہوا, پھر اب قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک المدینۃ المنورہ ہو گیا, اور وہ ایسا پاکیزہ شہر ہو گیا لا يدخل الدجال ولا الطاعون. نہ دجال اس شہر میں داخل ہو سکے گا, اور نہ طاعون اور پلیگ اس شہر میں داخل ہو سکتا ہے. تو آپ کہو گے کہ ابھی تو طاعون ہے تو مدینہ کیوں بند کر دیا؟ یہ ایک عالمی وبا ہے, وہاں والوں کے لیے بند نہیں ہے, لیکن اگر کھلا رکھتے ہیں تو ویزا کیوں نہیں دیتے, اور وہاں والوں کا انتظام باہر نہیں ہو سکتا, ایک وبائی مرض ہے. لیکن مدینہ میں پراپر ہمارا ایمان ہے, نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے, نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. اس کے چاروں طرف پہریدار فرشتے ہیں, ایک باطنی خدا کا نظام ہے, 24 گھنٹے باڈی گارڈ میں مدینہ پیٹ ہے.
نہ دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ تابوت فتنہ مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے۔ الا ارقى بالمدینہ ملائکہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون۔ 15 برس ہو گئے محنت کرتے 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 کرتے، خباب نے، بلال نے، عمار نے، سہیل نے، ام عمار نے، سمیہ نے، زنیرہ نے اپنی جان کی بازیاں لگائی، کسی کی آنکھ کھول کر مکہ مار کر زنیرہ کی باہر نکالی، سمیہ کو برچھا پڑا نازک خوشبو پر ابو جہل نے اور جان دے دی، خباب کو گرم گرم لیپ پر لٹایا گیا، سینے پر چٹانیں رکھی گئی، آگ میں ڈال دیے گئے، عمار کو، سہیل کو، سلمان کو، یہ سب برداشت کیا، عمار کو آگ میں ڈال دیا۔ آقا نے فرمایا یا نار کنتی بردن و سلاما کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ اللہ کے حکم سے جو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی، میں محمد رسول اللہ کو جو حکم دیتا ہوں کہ میرے عمار پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، قربان جائے۔ اللہ نے اپنے حکم سے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کیا، محمد رسول اللہ کے غلام کے لیے محمد رسول اللہ کے حکم پر دنیا میں آگ گلزار بن گئی۔ اس نبی کی حکومت آگ پر بھی تھی، اس نبی کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی۔ منافق لوگ آئے، کہا کہ بیوی بارونہ پر ہمارا ایک خاندان بیٹا ہے، تبلیغ اسلام کی ضرورت ہے، ان کو قرآن سکھانا ہے، ماہر قرآن کے 70 قاری دے دو۔ آپ نے دیکھ دی 70 ماہر قرآن بیر بارونہ کے پاس پہنچے، دگے سے سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ہوا کے جھونکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز فجر سے پہلے آقا کو اطلاع دے دی کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ ہوا نے اطلاع دی محمد رسول اللہ کے غلاموں کی شہادت کی، ہوا پر محمد رسول اللہ کی حکومت کی۔ سلیمان نے ہوا پر حکومت کی، بلقیس کا تخت پل جھپکنے سے پہلے ملک شام سے اپنے پاس حاضر کر دیا۔ قربان جائیں، تخت سلطنت بلقیس کا تخت اٹھا کر کے سلیمان کا معجزہ تھا اپنے پاس لے آئے۔ اس سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آقا نے ہوا کو حکم کر دیا اور ہوا نے اپنے غلاموں کی شہادت کی اطلاع دی۔ اب 15 سال ہو گئے، آدمی صبر بھی کتنا کرے، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے۔ اب اللہ کو قیامت تک کے لیے نظام چلانا ہے، سنت جاری کر دی، اب ان سے تمہیں لڑائی میں پہل نہیں کرنی۔ 27 لڑائیوں میں کوئی ایک لڑائی میں آقا نے اقدام نہیں کی، 2 کے علاوہ، باقی اس نے بھی جوابی کارروائی۔ تو کیسی جوابی کارروائی؟ 313 ہے، رمضان کی 17 تاریخ جمعے کا دن، مدینہ سے کافی دور جہاں بدر کی کنویں کے پاس چلے گئے، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، مشرکین 1300 کی جماعت تھی، 1300، یہ 300 نہتے مسلمان ہیں، لڑنے والا ہتھیار ساتھ پہ نہیں۔ صبح میں معرکہ تیز ہونے والا ہے، 2 بجے آقا صحابہ کو سلا کر اٹھ جاتے ہیں، صبح میں میدان جنگ ہے، ادھر 1300 کی جمعیت ہے، لشکر جلدار ہے، اور ادھر 300 ہے، 313 ہے، یا 14 یا 15۔ ایک عریشہ بنا دیا، صاحبان پردہ تان دیا، جسے اعتکاف کا پردہ تان دیتے ہیں، اور آقا کو وہاں جگہ بنا دی گئی۔ ابو بکر رات بھر کھلی تلوار لے کر کے پہرا دے رہے ہیں، اور آقا سے پہر میں 3 بجے اٹھ جاتے ہیں اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اوپر میں ایک چادر ڈال دی ہے، نیچے تہبند باندھ لی ہے، سر پر امامہ ہے، اور پھر آقا جو ہے مشغول ہوتا ہے دعا میں، ہاتھ اٹھائے 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 اٹھائے، یہاں تک کہ بدن کھل گئی اور یہ چادر مبارک دوش مبارک سے نیچے چلی گئی۔ ابو بکر پہنا دیتے دیتے اندر تشریف لے آئے، بس بس بہت ہو گیا، آقا بس کیجیے، کتنی لمبی دعا مانگے گے، کتنا روئیں گے، اور آقا کی بیقراری یہ ہے، اللہم اقدم لبہادی العصابہ لم تعبت علی وجہ الارض، مالک تیرا نام لینے والے یہ مٹھی پر لوگ ہیں،
آج تیری دھرتی کے اوپر سے یہ مٹ گئے اللہ قیامت تک تیرا نام تیری دھرتی پر سے ختم ہو جائے گا. یہ دعا آقا کی، یہ آقا نے یوں ارشاد فرمایا ہے. پھر دعا ہوئی، آقا نے دعا میں یہ الفاظ کہے. ابو بکر نے پیچھے سے کہا بس کرو آقا. اب دوش مبارک پر آقا، دوش یعنی کنزا، دوش مبارک پر آقا کے لعاب کو تھوک کہنا بے ادبی. اگر عمدن استغفارن کوئی کہتے تو وہ کافر ہے. اس کو لعاب مبارک کہتے ہیں. آقا کا لعاب مبارک دنیا کے شہد سے زیادہ میٹھا ہے. آقا کی جسم مبارک کی کوئی چیز کسی میں داخل ہو جائے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. آقا کا پسینہ خوشبو سے زیادہ معطر تھا. آقا کا لعاب مبارک کوثر سے زیادہ خوبصورت اور کوثر سے زیادہ خود ظاہر تھا. پھر میدان میں اترے اور قرآن اترا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. اور نبی جی اب اترا میدان میں کفار سے، منافقین سے، اور مقابلے میں سخت ہو جائیے. 70 سنہ دیجیے قریش کا ایک نہتے 300 کی جماعت نے قتل کیا، 70 کو قید کیا. آج تک اسلام کی فتح مبین کے نام سے قرآن نے تو کہا لیکن دنیا ساری مانتی ہے کہ اسلام کی فتح مبین ہے. اس وقت ایک اسلام کا مواقف اور رسول اللہ کا فوجی 100 کو کافی تھا. الآن خفف اللہ عنہم وعلم ان فیکم ضعف. اب ایمان کمزور ہو گیا، کمزوری غالب آ گئی تو 1-10 کے مقابلے میں اور 1-10 کے مقابلے میں اور اب بہت زیادہ کمزوری غالب آ گئی تو کہا 1-2 کے مقابلے میں تو قیامت تک کافی ہے. ایک موحد مسلمان دشمن 2 کے مقابلے میں قیامت تک کافی رہے گا. ایمان اندر اور محمد رسول اللہ کا نام اندر میں روشن ہے، اس لیے ایمانی حرارت دی. میں نے آیتیں پڑھی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے. پورا رکوع میں پڑھ دیا تھا. اس میں 10 صفات بیان کیے گئے ہیں لیکن بول 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 کر کے میرا گلا بھی جواب دے چکا ہے. ایسے بھی روزانہ 3.5 کلام تو میکسیمم بولنا ہی پڑتا ہے. سبق صبح 7 بجے سے لے کر کے 9:15 بجے تک، پھر ایک پون گھنٹہ وقفہ ملتا ہے، پھر 10:15 بجے سے 11:30 بجے تو وہ بول 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 کر کے الگ بھی ڈوبتا ہے کہ یہ بیانات تو اس سے علاوہ. اس لیے کل بھی 1 گھنٹہ بیان ہوا ہے. وہ نکاح کی مجلس تھی، یہ تعزیت کی مجلس. چونکہ یہ مرحوم کو میں جانتا ہوں، دعوت کا دوست ہے اور ہمارے یہاں قربانی میں لمبے زمانے کام کیا. بہت خاموش مزاج، بہت سلیقہ مند انسان جو اپنی ڈیوٹی لگاتا ہے پھر کسی سے بات بھی نہیں، ایک کام میں مشغول. چونکہ یہ سب ہمارے لیے ساتھی ہیں، ہم سب قربانی کا کام ساتھ میں کرتے رہے، اس لیے ماشاءاللہ یہ ہمارا گروپ. داؤد نے بعد میں تعارف کیا. کل مجھے کہا تھا کہ تجھے بیان میں آنا ہے. میں نے کہا بھائی کسی اور سے کروا لو، میں تھکا ہوا بہت، آپ میرے چہرے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن جب ان کا نام دیا تو میں نے کہا اب تو میرا بھی وقت بنتا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہمارا ساتھی ہے اور ساتھی ہونے کے ناطے سے ہمارا حق بنتا ہے. ایک درسی ساتھی ہوتا ہے، میں بخاری پڑھاتا ہوں، دوسرا استاد ترمذی پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، وہ بھی میرا ساتھی ہے. ایک میرے کام کے اندر کام کو کام سمجھ کر ایمانداری اور دیانتداری سے جو آدمی کرتا ہے اس کے حقوق بھی واجب ہوتے ہیں. تو میں نے سورہ لقمان کی یہ رکوع پڑھی. لقمان حکیم کون تھے؟ یہ نبی نہیں، ولی، بہت بڑی حکیم تھے. وہب ابن منبہ فرماتے ہیں میں نے لقمان حکیم کی حکمت کے 10,000 ابواب پڑھے. لقمان حکیم کی حکمت کے 10,000 ابواب پڑھے اور لقمان حکیم کے ناصحانہ نصیحتوں کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، البتہ تاکید کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بھی حکمت ہے،
میرے میں بھی حکمت ہے. اللہ نے حکمت پیدا کی, اس کے 99 حصے کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دے دی. بھائی دیکھو, ایک بات ہمیشہ ذہن میں بٹھائے رکھو, روزانہ اتنا تو کرو, 100 مرتبہ صبح میں درود پڑھا کرو اور 100 مرتبہ شام میں درود پڑھا کرو. کورونا وائرس اگر آپ نے دن میں 500 مرتبہ 5 نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھا, انشاءاللہ العزیز اس نبی کے قلب اطہر کی برکت سے اور اس نبی کے حق کی ادائیگی میں انشاءاللہ العزیز وبا کی موت نہیں مرو گے. ایک بات, اس نبی کی محبت دل میں اترے گی, اس نبی کی سنتوں کی ادائیگی کے جذبات دل میں اترے گی اور اس نبی کے حق کی تابعداری کا جذبہ پیدا ہو. درود کے بے شمار فوائد, روزی میں برکت پیدا ہوگی. کام نہیں ملتا ہے درود پڑھو, اللہ کام دے گا. بزنس میں حالات آئے, اللہ حالات کو درست کر دیں گے. اولاد میں حالات آئے, اللہ حالات کو درست کریں گے. بیوی کی قبیل سے حالات آئے, اللہ حالات کو درست کریں گے. بلکہ مانسک اپنے دماغ کی اصلاح کے لیے اور اس کے عقل کے معیار پر لانے کے لیے 1000 مرتبہ درود پڑھ لیں, اللہ اس کے دماغ کی طاقت کو درست کر دیں گے. دل میں بے چینی ہے, اضطراب ہے, اضطراب, اور کہیں سکون نہیں آتا ہے. کچھ نہیں, وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے درود پڑھ لو, انشاءاللہ دل کے اضطراب اور بے چینی کو درود ختم کر دے گا. درود کے اس قدر فوائد ہیں. ایک صحابی نفل معمولات بہت کرتے تھے. آقا سے پوچھا, میں اپنے نفل معمولات کتنے کروں اور درود کتنا کروں؟ آدھا درود کر لوں اور آدھے میں نفل معمولات کا اس سے زیادہ کروں. کا 1/3 درود اور باقی کے اندر 2/3 کے اندر دوسرے درود اور باقی میں جو ہے نفل عمل کا اس سے زیادہ کروں. کیا میں پورا حصہ درود میں لگا دوں؟ آقا نے اس میں یہ فرمایا, ادھر یکفیک, تب تو تیرے عقل اور دل کے اضطراب کو بھی خدا دور کر دے گا, تیرے سارے مسائل کو خدا حل کر دے گا. فرائض کے ساتھ سارے مسائل خدا تیرے حل کر دیں گے. اور اللہ کی عزت کی قسم, اس سے جو نبی کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بڑا عجیب. اور جمعہ کے دن تو سورہ کہف پڑھ لو, سورہ یاسین شریف پڑھ لو. اس کے علاوہ جمعہ کے نماز اور فرض نماز کے علاوہ باقی وقت پورا کا پورا درود میں نکالو. یہ جتنا مجمع یہاں ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا ہر ایک اپنا کیلکولیٹ کرے کہ میں کتنا درود پڑھتا ہوں. آج امت دیکھو, درود سے چہرے میں ماما پیدا ہوتا ہے, ایمانی بعد نصیب ہوتا ہے. درود سے قلب میں جیلا پیدا ہوتا ہے. جو آدمی کثرت سے درود پڑے گا مہلک بیماریوں سے خدا اس کی حفاظت کرے گا. اچانک کے حادثات کی موت کبھی نہیں مری گی اور اس کی موت کے وقت تو اس کو کلمہ نصیب ہوگا. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے واقعے کی حکایت قرآن کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان نے کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, حکمت کا معنی سمجھ بوجھ, حکمت کا معنی دانائی. اور یہ حکمت اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, 1,28,000 انبیاء اور 313 رسولوں کو اللہ نے 2 چیزیں خاص دی تھی, ایک حکمت اور ایک علم. ایک حکمت اور ایک علم, 2 چیزیں خاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, حضرت لقمان نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے. حضرت داؤد کو زبور کتاب ملی تھی. حضرت داؤد زبور کو 70 آواز میں پڑھتے تھے. ایک نبی دنیا میں ایسا آیا ہے حضرت داؤد کہ 70 آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے, خوش الہامی کی تھی. اور حضرت داؤد کو پیغمبر ہیں, جب تورات پڑھتے تھے تو فضا کے پرندے ٹھہر جاتے تھے, اور حضرت داؤد جب تورات پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے آواز آتی تھی. یہ سارا اسی واقعے کے ذیل میں لکھا ہے. اور جب حساب کتاب نمٹ جائے گا
जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। तो अल्लाह ताला हजरत दाऊद से कहेंगे, दाऊद मैंने तुझे एक मौजिज़ा ये भी दिया था कि तुझे आवाज़ दी थी, आवाज़, जिसकी आवाज़ अच्छी हो उसको कुरान के पीछे अपनी आवाज़ को ढीला करनी चाहिए और अच्छी आवाज़ से अज़ान देनी चाहिए और अच्छी आवाज़ की हिफाजत करनी चाहिए गुटके तंबाकू से। इसलिए कि लहन आवाज़ की खूबसूरती हर एक को नहीं मिला करती। तो हज़रत दाऊद को अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी थी। बाज़ चीज़ों में अल्लाह की एक फौकियत होती है। हम 55 पढ़ते थे और 55 बच्चे फाड़ी हुई, लेकिन उसमें से हम बयान 2 या 3 करते हैं। एक अल्लाह ताला की तरफ से अतिया होता है, इंसान का कोई कमाल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें इल्म नहीं है, लेकिन अपनी माफी ज़मीन को कौम के सामने अदायगी ये हर एक का काम नहीं होता। तो हजरत दाऊद सिद्दीक़ आवाज़ में ज़बूर पढ़ा करते थे। ए दाऊद मैंने तुझे आवाज़ का मौजिज़ा दिया था। ए दाऊद मेरे जन्नती बंदों को खुश इल्हामी के साथ कुरान सुना। अंदाजा लगाओ, दाऊद को ज़बूर मिली थी तो ज़बूर सुनाने का हुक्म दिया जाता। अब हजरत दाऊद पर तो कुरान उतरा नहीं, लेकिन दाऊद उस वक्त नबी है जबकि वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी माने, और जब तक दाऊद मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी रसूल नहीं मानेगा तब तक दाऊद की नबूवत भी मोतबर नहीं और दाऊद की ज़बूर की भी कोई वैल्यू नहीं जब तक कि हजरत दाऊद कुरान पर ईमान न ले आए। तो आप तो कहेंगे कुरान तो बाद में आया, लेकिन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कुरान पेश किया था। जिस नबी का नाम अल्लाह ने अपने अर्श के उस पर रख दिया, पाए पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बल्कि एक किताब है जन्नत के हसीन मनाज़िर पढ़ने जैसी। जन्नत के दरख्तों के गुलाब की हर पंखड़ी पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरे इनके सीने पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनकी आंखों की पुतली पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के खजाने का कैसा कीमती हीरा है। खुदा को क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क ताल्लुक और लगाव कि जन्नत के दरख्त के गुलाब की पंखड़ी पर लिख दिया हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो नबी कितना कीमती है। उस नबी के इल्म और हिकमत के जरिए अब तक बेच रहे हैं और क़यामत तक बेचते रहे हैं। वो नबी यूं फरमा चुका, ऊती तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, आदम से लेकर के ईसा तक अंबिया का सिलसिला रहा। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी जी के दरमियान में 569 बरस ऐसे रहे जिसमें कोई नबी नहीं है। इसको फतरत नबूवत कहते हैं। फिर हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन, और अब क़यामत तक दूसरा कोई नबी नहीं। आप ही की नबूवत, आप ही की रिसालत, आप ही की शरीयत और आप ही का कुरान बाकी। बल्कि कुरान के काले हुरूफ जब तक सहीफों में और कुरान जब तक हाफिज के सीने में और कुरान जब तक मुसलमानों की जिंदगी में अमल में है तब तक दुनिया का निज़ाम कायम। और जब आपकी ये किताब अल्लाह एक दिन उठाएगा, रात को तो हमेशा में तरावी सुनाई और शमीना ने कुरान खत्म भी किया, लेकिन सुबह हमेशा के दिल से खुदा कुरान उतार दिया और काले काले हुरूफ सफेद सहीफों में से खुदा खींच लेगा। अब जब सुबह में देखने जाएगा कि चलो यासीन पढ़े तो अंदर कुछ नहीं है। अल्लाह वो दिन से पहले ज़मीन का बातिन हमारे लिए ईमान के साथ बेहतर बना। वो ज़माना बहुत खतरनाक होगा, फिर क़यामत कायम होगी। और जब तक ये मौजूद है हमारे लिए अमान है, हमारे लिए हिफाजत है, तब तक बेफिक्र रहो, क़यामत कायम होने वाली नहीं। जब तक कुरान मौजूद है तब तक क़यामत का कोई सवाल नहीं। ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता यक़ालू फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। जब तक अल्लाह का नाम मौजूद है क़यामत कायम नहीं हो सकती। अल्लाह और मोहम्मद का ऐसा संगम है, ऐसा मेल है, ऐसा जोड़ है कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाकी है
تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اسلام کو خدا نے کیا مقام دیا، اسلام کو خدا نے کیا عزت دی کہ اللہ تعالیٰ ایک نسخہ بتا کسی کو لڑکیاں بھی لڑکیاں دی، دیکھو ناراض نہیں ہونے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُرَ، اللہ جسے چاہے لڑکیاں دی۔ اس میں ترتیب کیا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو قرآن کی ترتیب چلتی ہے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُرَ، یا جس کو چاہے لڑکا دے دے، اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، یا تو دونوں دے دے، لڑکا بھی دے دے لڑکی بھی دے دے، ایک ساتھ بھی یا ترتیب کے ساتھ بھی۔ وَيَجْعَلُ لِمَن یَشَاءُ عَقِیمًا، دونوں میں صلاحیت ہے، عورت میں بھی مرد میں بھی، لیکن اولاد نہیں ہوتی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَيَجْعَلُ لِمَن یَشَاءُ عَقِیمًا، حضرت زکریا 120 برس کے بڈھے ہو گئے، پیغمبر جلیل القدر پیغمبر، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ان کے گھر میں حضرت مریم عیسیٰ کی ماں کی تربیت ہو رہی ہے، اور حضرت مریم ایک عبادت گاہ میں کمرے میں زکریا کے مکان میں، اور بغیر موسم کے اللہ انگور حضرت مریم کے لیے زکریا کے کمرے میں اتار رہا ہے۔ حضرت زکریا نے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم کمرہ تو پیٹ ہے، کوئی باہر سے اندر آ بھی نہیں سکتا، انگور کی سیزن بھی نہیں ہے، تیرے پاس گوشائے انگور آیا کہاں سے؟ حضرت مریم نے کہا وہ میں نہیں دل رہا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یرزق من یشاء، وہ اللہ جسے چاہتا ہے۔ بس کمرے میں بھی زکریا جیسے پیغمبر کے گھر میں عیسیٰ کی ماں مریم کے لیے بغیر سیزن کے انگور پہنچا سکتا ہے، وہی اللہ کورونا وائرس کو دور کرے گا، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اور آتا ہے اللہ کی طرف سے اور جاتا بھی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اعمال ہے جو تاریخ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام داری اس میں گرامی چمکتا دمکتا ہے کائنات کے ہر چیز میں، اور ہر ایک آپ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، حضرت لقمان نے 10,000 حکمت کے ابواب جو بیان کیے وہ اسی طور پر۔ اچھا حضرت لقمان کے مجمع میں 70,000 لوگ ہوتے ہیں، بیان کرتے، ایک چرواہا مہجہ ان کا نام، 3 کالے انسان دنیا کے سردار ہوئے، رنگ کے کالے لیکن دنیا کے سردار، ایک مہجہ، ایک حضرت بلال، تھے رنگ کے کالے لیکن دنیا کے سردار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرداری اور فوقیت دی تھی علم و حکمت کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، دیکھو نعمت ملے شکریہ واجب، ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ اچھا شکر کے لیے کیا کرنے کا؟ بہت مختصر، الحمدللہ، بس ہو گیا شکریہ، الحمدللہ، علم دیا الحمدللہ، تندرستی دی الحمدللہ، سنتیں بھی الحمدللہ، مسجد پڑوس میں مل گئی الحمدللہ، ٹائم پر کھانا مل گیا الحمدللہ، اتنے کلمے پر خدا نعمت کے شکرانے میں راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی قدر کرتا ہے اللہ بندوں کی۔ تو حضرت لقمان کو حکمت دی، فرمایا ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، جو قدر کرے گا فائدہ اس کی ذات کا ہے، وَمَن یکفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ، جو ناقدری کرے گا اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات سرگزا صفات ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا، سب سے پہلے اللہ کا حق کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ جیسا کسی کو مت مانو، شریک مت بناؤ، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ۔ پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. دو آیتیں میں نے ساتھ میں پڑھی، اس میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے. ووصینا تاکیدی حکم دیا، تاکید کر تاکیدی حکم دیا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوکی کرے. حملته امه وهنا على وهن. اب ترتیب قرآن کی ہے. بیان فرمایا ماں کا حق مقدم ہے باپ پر. وهنته امه وهنا على وهن حملته، اس کے ماں نے کمزوری کر کمزوری اس کو اٹھایا. یعنی حمل جتنا بڑا ہوتا ہے ماں کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ 9 مہینے میں ماں سوئی ہوئی ہو تو اس کو کروٹ بدلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کی کروٹ کے ساتھ بچہ بھی کروٹ بدلتا ہے. کیا کیفیت خدا نے رکھی. سبحان اللہ. اللہ تیری قدرت عجیب ہے. تو نے اس پر پردہ ڈال دیا کہ اس کی حیت سے ہم ناواقف ہیں اور اس کی حیت کو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرح احسان ہے. کیا 27 فرما کر کے خدا اندر تربیت کرتا ہے. وَحَنَتْهُ أُمَّهُ وَحْنًا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ. کمزوری در کمزوری اس کو حمل اٹھایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ فرماتا ہے میرا شکر کر. تیری ماں کے دل میں، تیری ماں میں یہ طاقت میں نے دی، تیری ماں حمل اٹھا سکی، تیری ماں بچہ جن سکی تو عالم دنیا میں آیا. انسان کے سفر کی 6 منزلیں ہیں. ہم اس وقت تیسرے میں، یہ مرحوم چوتھے میں چلا گیا، ہم چوتھے میں جانے والے ہیں. انسان کی زندگی کے سفر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ علم الستو سے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ مارا تو جمنی طرف سے ایک اولاد پیدا ہوگی، نابی طرف سے بری اولاد پیدا ہوگی. ہم سب کی روحوں کو خدا نے جمع کیا تھا. اصغر و نملہ، ہم چھوٹی چوٹی کے برابر تھے، چھوٹی کیڑی کے برابر، لال کیڑی کے برابر. یہ پہلا ہمارا حال. اور قرآن کہتا ہے الست بربکم قالوا بلی. اللہ نے جمع کیا اس میدان میں اور اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم. ہماری سب کی روحیں تھی جو اب تک تھے اور چلے گئے اور جو قیامت تک آنے والے ہیں. اس میدان میں اللہ نے سب کو جمع کر کے پوچھا. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ابدال، کتب، غوث، خواجہ، ولی، بوڑھے، مسلمان، غیر مسلم. جب یہ اعلان ہوا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، قربان جائے سب سے پہلے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مولا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب. ٹھیک اسی طرح جب حساب اور کتاب قائم ہوگا اور رحمان تعالیٰ بڑے غضب میں ہوں گے. لمن الملک اليوم، وہاں کہا تھا الست بربکم، یہاں پوچھے کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون، آج سلطنت کس کی، آج حکومت کس کی، آج کس کا راج پان. کون بولے؟ آدم بھی نیچے، موسیٰ بھی نیچے، عیسیٰ بھی نیچے. قربان جائیں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا، فخر موجودات، کل کائنات کا خلاصہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے نہیں. یہاں بولنا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حال میں. تو کیا کریں گے آقا؟ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں پڑ جائیں گے. اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں پڑ جائیں گے. مطلب یہ ہوا حالات میں سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. لہذا گھر میں حالات آ گئے، فیملی میں حالات آ گئے، دھندے پر حالات آ گئے، 2 گانا پڑھ لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ مسائل حل کر دے گا. اب کوئی بولتا ہی نہیں، ہمت کس کی ہے ہی نہیں. اللہ فرمائیں گے ارفع یا محمد راسک سل تعطا اشفع تشفع. 3 بار ارفع یا محمد راسک 1 بار، سل تعطا دوسری بار، اشفع تشفع تیسری بار.
تو اللہ فرمائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سجدے سے سر تو اٹھاؤ. دیکھو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اللہ کا غصہ نماز سے ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ سجدہ کر لیں گے تو میدان محشر میں جتنے بھی محمد نام کے آدمی ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے کہ میں نے تو میرے محمد سے کہا تھا, تم سے تو نہیں کہا ہے, لیکن جاؤ جاؤ تم نے میرے نبی کا نام تو رکھ لیا نا, اپنا نام محمد رکھ لیا نا, میں نے تم سب کی مغفرت کر دی. جس نبی کے نام میں یہ تاثیر ہو, جس نبی کے نام میں یہ تاثیر ہو, اور اللہ جس کی یہ لاج رکھتا ہو, تو ہم بھی گھر میں جس کا نام محمد رکھے نا اس کی لاج رکھنی پڑے گی. اس لیے کہ نام کہاں سے آیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آیا. اور یاد رکھو یہ نام اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے. جب سے آدم بنا تب سے لے کر کے آپ تک کسی کا نام محمد نہیں اور کسی کا نام احمد نہیں. آپ کے 4 نام ہیں, قرآن میں 4 جگہ آپ کا نام ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ایک جگہ قرآن میں ہے اسمہ احمد, دوسری جگہ قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد الرسول اللہ, تو قرآن میں 3 جگہ محمد آیا, 1 جگہ احمد آیا. اللہ فرمائیں گے جاؤ جاؤ میرے نبی کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا. اب کسی کی نرینہ اولاد نہیں. نکتہ میں یہ بتا رہا تھا لڑکیاں نہیں, کوئی لڑکا نہیں. 1 ہو گئی, 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 4 بیٹیاں ہو گئی. اب حمل ہے اور اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے, تو نیت کر لو کہ یہ جو حمل میں بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا, انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے گھر لڑکا دے گا. خالی یہ منت مان لے کہ اس حمل کے بچے کا نام میں محمد رکھوں گا, اور جب حمل ظاہر ہو جائے تو پیٹ پر محمد لکھے گی عورت کے, انشاءاللہ العزیز یہ حمل اس کا لڑکا پیدا ہوگا. لیکن اولاد میں لڑکا بھی اور لڑکی بھی دونوں قابل تعریف ہیں, دونوں قابل عزت ہے, دونوں قابل احترام ہے. لیکن اگر کسی کو یوں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد میں لڑکا عطا فرما دے, آسان نسخہ. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کی مانتا پوری کر دی, اور کیا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ذی الحج کا مہینہ ہے تو میں یوں کر دوں تو محمد ابراہیم رکھ دوں تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کو تو وچن کر چکا تھا, اور محمد افضل نہیں کہ ابراہیم, محمد افضل ہے, ابراہیم افضل نہیں. اگر ابراہیم کے لیے نمرود کی آنکھ روشن ہو گئی, ابراہیم کے لیے نمرود کی روشن آنکھ بجھ گئی تھی, ٹھنڈی سلامتی والی ہو گئی. میں نے ابھی کہا کہ محمد الرسول اللہ چلتے چلاتے حکم دے رہا ہے کہ میرے عمار کے لیے آنکھ تو ٹھنڈی ہو جا, تو وہ عمار کے لیے آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو محمد الرسول اللہ کو بغیر مانگے اللہ نے دے دیا. اور ابراہیم کا تو یہ معجزہ تھا, سلیمان نے بھی تو مانگا تھا, ربی حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی, اے اللہ مجھے سلطنت دے انسانوں پر, جناتوں پر, جانوروں پر, چرندوں پر, پرندوں پر, حشرات الارض پر, کیڑی مکوڑے پر. اور کیڑی کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے, ایک سورت اللہ نے اتار دی سورہ نمل, جو پوری کیڑی کے تذکرے پر ہے. قرآن میں کیا نہیں, کہاں اب جانے کی ضرورت ہے. تو سلیمان ایسا بادشاہ اور نبی تھا کہ چلتے چلاتے چونٹی کیا بول رہی ہے وہ بھی سمجھ جاتا تھا. اور یہ واقعہ بھی قرآن میں مذکور ہے. میں جو کچھ کہوں گا قرآن, حدیث, سلف کے اقوال, ائمہ, تابعین, تبع تابعین, ابدال, کتب, غوث, خواجہ, نیک لوگوں کے اقوال ہی نقل کریں گے. محمد نام کے وہ انوار ہیں اور وہ برکات ہیں. نام کا اثر مسمہ پر پڑتا ہے. آپ جس کا نام رکھو گے نا اس کی خاصیت اس کی زندگی میں ٹپکے گی. اسی لیے ایک کا نام اکبر تھا, آقا نے فرمایا بدلو, اکبر تو اللہ اکبر, اللہ بڑا ہوتا ہے. اور آپ کو داخلہ دوں, ایک اکبر بادشاہ گزرا ہے جس نے دین الہی دنیا میں قائم کیا ہے, یہ نام کا اثر ہے. ایک اکبر بادشاہ گزرا ہے جس نے دین الہی کے نام سے نیا دھرم دنیا میں شروع کیا تھا, یہ نام کا اثر. ایک عورت کا نام سودا تھی,
आका ने फरमाया बदल, अंती जमीला तो बड़ी खूबसूरत है, तो बुरे नाम को बदला जाता है। ये नहीं जो भी नाम बदलने का सिस्टम राजकारण ने शुरू किया, वो नहीं, बुरे नाम का असर, चूंकि नाम का असर जात पर पड़ता है, इसम का असर मुसम्मा पर पड़ेगा। इसलिए जरा डिक्शनरी देखना। हमारा जवान क्या करता है, चलो नहीं गूगल खोलो, नहीं गूगल, अब गूगल में से वो अपनी ABCD उसने बांध रखी है कि एक स्कोर बनाना है, तो वो इसके ऊपर नाम रखेगा। अब गूगल खोला, किसी ने नाम रख दिया शिम्र, अब उसको पता ही नहीं नौजवान को, इसलिए कि वो गूगल का गुलाम बना हुआ है। ये तो कातिल हुसैन था, सैयदना हुसैन इब्न अली नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल के कातिल का नाम सिमरन रख दिया, और बाकायदा एग्जाम पर लिखता भी है सिमरन, मुसलमान है। अल्लाह आप देख लेना पड़ा, हम तो नाम देखते हैं और इससे हम पता लगाते हैं कि कैसे लोग, इन्हें ये भी मालूम नहीं। तो हर गूगल का देखा हुआ मोतबर नहीं होता है, उसके लिए इल्म का रास्ता लेना पड़ेगा। जैसे मौलवी साहब को मस्जिद के इमाम को पूछना पड़ेगा, जरा डिक्शनरी देखो, नाम की हकीकत बताओ, देखो इसम का असर मुसम्मा पर पड़ता है। इसलिए आका ने फरमाया अहब्बुल अस्माइ इलल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान, अल्लाह ताला को नामों में सबसे अच्छा पसंदीदा नाम वो है जिससे तवाजु करते, अब्दियत करते। तो इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका, सरवर कायनात, फख्र मौजूदात, अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिराम मोहम्मद और अहमद, मोहम्मद का क्या माना, क्या तर्जुमा, जिसकी तारीफ को खुदा ने कबूल कर ली, और अहमद का क्या तर्जुमा, जिसकी बहुत तारीफ हुई। इसलिए आसमानों में आपका नाम अहमद चमकता है और कायनात में आपका नाम मोहम्मद चमकता है। तो मोहम्मद का माना मकबूल तारीफ और अहमद का माना जिसकी तारीफ बहुत हुई। खैर मैंने सूरह लुक़मान का रुकू पढ़ा था, लेकिन इन्हीं चंद गुजारिशात पर हम बात को खत्म करते हैं। मज़मून तो बहुत लंबा है, लुक़मान हकीम की 10 वसाया का और नसीहत का इसमें तज़किरा है। इसमें से पहली वसीयत तौहीद पर मुश्तमिल थी। इस मरहूम का हमारे साथ 5-7 सालों का एक ताल्लुक अबू भाई की निस्बत से हुआ। दाऊद हकीम के दोस्त थे, साथ में काम करते थे, इसलिए मेरा भी एक हक बनता है, हर हक वाले का हक होता है। आगे पर लगी हक का हक और मुस्तहिक का, हर वक्त हक वाले को उसका हक दो। हम लोग ताज़ियत में आए, एक मुसलमान भाई का हक अदा किया, एक मुसलमान की इज्जत को बढ़ाना, यानी इसकी इज्जत बढ़ाना, ये काबे की इज्जत की तरह है। अब्दुल्लाह इब्न उमर काबे का तवाफ करते थे और यूं काबे पर निगाह पड़ी तवाफ के बाद, हदीस में वल्लाहि मा अअज़मु ए काबा, अल्लाह ने तुझे क्या इज्जत दी, व अअज़मु हुर्मतिका इंदल्लाह, अल्लाह भी तेरी इज्जत मानता है। क्या इज्जत दी, खाली यूं काबे को देख करके यूं कर लिया, 20 नेकी लिखी, फिर यूं कर लिया 20 नेकी मिल गई, फिर यूं किया 20 नेकी मिल गई। अन-नज़्रु इलल काबा महज़ुल ईमान, खाली काबे को देखना पक्के मोमिन होने की निशानी है, ये कभी मुनाफिक नहीं होगा। अन-नज़्रु इलल काबा महज़ुल ईमान, ये वो घर है जिसके देखने से कभी निगाहें टूटती नहीं है, और कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत से कभी जुबान थकती नहीं। यह आजिज़ है, अल्लाह ने वो मंजर दिया, हैबतनाक मंजर काबे को दिया। वअअज़म हुर्मत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबी सुबहानी तेरावी पीर बड़े पीर साहब ने दुनिया में लिखा है कि बिल्कुल ऊपर में लोहे महफूज बैते मामूर, और बैते मामूर अल्लाह की तजल्ली का मरकज है काबे में, और जमीन में अल्लाह की तजल्ली का मरकज काबा है। ऊपर से गौतम फरमाते हैं तजल्ली काबे पर उतरती है, और काबा जमीन में तजल्ली का मेन पावर हाउस है, और वहाँ से तजल्ली यहाँ भी आई है, और दुनिया की तमाम मस्जिदों में तजल्ली आती है। तजल्ली का मेन पावर हाउस काबा है, इसको देखना पक्के मोमिन होने की अलामत है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा मा आज़मु व अअज़मु हुर्मतिका इंदल्लाह, कहा अल्लाह भी तेरी इज्जत मानता है, लेकिन आगे क्या फरमाया, वल मुमिन अअज़मु हुर्मतन मिनका इंदल्लाह। शायद आपने हदीस न सुनी हो, आगे का जुमला ये है, और काबा मुझे मालूम है अल्लाह ने तुझे इज्जत दी
اللہ بھی تیری عزت مانتا ہے، لیکن قسم اس ذات کی جس نے تجھے عزت دی، مومن تجھ سے بھی عزت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، مومن تجھ سے بھی عزت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، ایمان والے کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے، ایمان والا اللہ کے یہاں یہ کیسا بھی گرا پڑا ہے، لیکن جیسے ہیرا اور سونے کا ڈلا اگر کھائی میں گر جائے اور گندگی کی کھائی میں گر جائے تو وہ نکال لینے کے بعد دھو لینے کے بعد اس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ مسلمان ادھر ادھر ہو جائے، جب اللہ کی طرف کو چھوڑ جائے، نبی کا عشق کر لے، صالحین کے عاشق بن جائے تو اس کی قیمت کبھی جاتی نہیں، اس کی قیمت کبھی جاتی نہیں ہے، اس کی قیمت تو باقی ہی رہتی ہے۔ حالات کے دردر میں پھنس گیا، ماحول سے دور ہو گیا، اس لیے وہ ایک گویا کے گھڑے میں چلا گیا، اب اس کی تھوڑی سی ایمانی مذاکرے ہو جاتے ہیں، وہ ماحول میں آ جاتا ہے، اس کی قیمت اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور جس کی موت کے وقت وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جمعہ کے دن ہمارے یہاں ایک جنازہ آیا مسجد میں، ایک خاتون احمد بھائی پانی والے کی ماں، وہ بھی رام تھوڑے کس زبان سے ہے معلوم نہیں، شیخ ہے یہ خاتون، اس نے کیا تکلیفیں اٹھائی، اس کی بیٹی مرحومہ کی بیٹی گھر کے کام کرتی، اس کی عمر میری دادی کے برابر، اب وہ عورت کا جنازہ جمعہ کی، دیکھو تو ایک آدمی بغیر چپل، وہ پیر میں چپل نہیں پہنتا ہے، گرمی سردی بارش سب سیزنوں میں، اور پانی سار سار کا ڈرام بھر بھر کر ہر ایک گھر کے دروازے احمد بھائی پانی والا، احمد کو وہ فون لکھ دیتا ہے نمبر یا لکھوا دیتا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہے، آدمی جنازے پر غور جمعہ کا نہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں جمعہ دیجیے، مدینہ دیجیے، مکی میں دفن کیجیے۔ اب اس مرحومہ میں سوچتا ہے ابھی تک اس کی زندگی کا کیا عمل ہوگا، کیا مانگ لیا ہوگا اس نے خدا سے، خستہ حال، ایک پانی پھینک کر کے گزارا کرنے والا، گزران چلانے والا، ہم کس کے بابت کیا سوچ سکتے ہیں، کون اللہ کا کیا ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ سے فوراً سمادھان کر لیتا ہے، اپنے نبی کا عشق بہت جلدی اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو محمدی بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، وہ اللہ رسول کا ایسا گرویدہ ہے، تو میں سوچتا ہے یہاں پہ اللہ جس کا شوہر بہت پہلے چونکہ وہ خاتون میرے یہاں بھی تشریف لائی ہے، معمر ہے، اب وہ سوچنے لگتا ہے آدمی لیکن اس کا بھی کیا عمل ہوگا، جمعہ ملی، نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں جنازہ لایا گیا، اور بھر چھوٹ مسجد کے سارے نمازیوں نے اس کی جمعہ کی نماز، اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور کسی مسلمان کی جنازے کی نماز 40 پڑھ لے اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ یقین بھی مانو، خالی سنو مت، خالی سن مت لو، یہ یقین بھی بیٹھا ہو تو مسلمان ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں حدیث سے سنا رہا ہوں، اور حدیث پر ایمان نہیں تو محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں، اور محمد رسول اللہ پر ایمان کے بغیر جنت ملنے والے نہیں، ان کی محبت کے بغیر بھی جنت ملنے والے نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے محبت نہ ہو، اولاد سے محبت نہ ہو، لیکن محمد رسول اللہ سے محبت کے بغیر تو جنت میں جائے گا ہی، طے شدہ بات ہے۔ تو سوچنے پر میں مجبور ہو گیا آخر کوئی تو عمل ہوگا، بہت پہلے سے شوہر چلا گیا، بہت پہلے سے، اور کہیں کسی زمین میں اس کا انتقال ہو گیا، اس عورت نے بے وقی میں اور شوہر کی جدائی میں کیا زمانہ گزارا، ہو سکتا ہے اس وقت تک کے کوئی لمحات ایسے ہوں گے اور اس وقت تک کا کوئی درد سوز اور کوئی جلن ایسی ہوگی جس کے نتیجے میں خدا نے رحم کر دیا ہوگا، اس لیے کہ جب شوہر چلا جائے یا بھائی کو چھوڑ دے، جیسے بعض لوگ عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت داخلے ہیں، میں بہت جانتا ہوں، کسی کا کیچڑ اچھالنا نہیں لیکن بہت ہے، کوئی سید بیٹی لایا وہ چھوڑ کر چلا گیا اور وہ اب گھر کے کام کر کے گزارا کر رہی ہے۔ میں نے کچھ عورتیں راجستھان کی دیکھی جو بیچاری اس عمر میں ہیں کہ جس عمر میں اس کے لیے مسجد کے دروازے پر برقع پہن کر کے بھیک مانگنا مسلم سماج کے لیے ذلت کی انتہا ہو گئی۔ تیری سماج ہے اور تیرے دل میں اتنی قدر نہیں ہے،
میں نے کہا ایک مرتبہ 2 مرتبہ 1 آئی 2 آئی تھی 4 5 کا جب لگا ہوا تھا تو تم کون ہو؟ کہ جے پور راجستھان چادر کاٹ دکھائے. کہ تم سچی بات بتاؤ, تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مسجدوں کے دروازوں پر جھوٹ لگاؤ اور بھیک مانگو. کوئی کیا دے گا تم کو؟ بتاؤ تم حقیقت صاف صاف, ورنہ دیکھو تمہارے پر انکوائری ہوگی. تو کہا تمہارے مرد جانا ہے. پھر ذرا سختی سے میں نے ان سے بات کی کہ تمہاری عزتیں یہاں نیلام ہو رہی, اس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں, تمہیں حقیقت بتانی پڑے گی. پھر کہا ہماری مرد فلان جگہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں مانگنے کا؟ تمہارے مانگنے کے دروازے بند, تمہارے سالانہ راشن کا انتظام ہم کر دیتے ہیں, تمہاری پریشانیاں مصیبت خدا ختم کر دے, لیکن یہ سلسلہ بند کر دو. تمہارے مردوں سے ملاقات کرواؤ اور تمہارے مردوں سے ملاقات پر حالات کا ہم جائزہ لیں گے. اور اس نے وقت دیا اور اس پر ایک ساتھیوں کی جماعت کام کر رہی ہے. میرے بزرگ کو عزت بہت بڑی ہے. یہ سماج میں کرنے کے کام ہے. مسلم سماج کیا کام کرتا ہے؟ وہ سیاست کے اکھاڑوں میں. مسلم سماج کا کام یہ ہے, ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں, تو میں نے اس پر بہت میں سوچ رہا, اس گھر میں اس عورت کو یہ تمغہ خدا نے کیسے دیا, اس پر راز کیا, اندر کی بات کیا. اب ان کے مہاری رشتہ داروں سے پتہ چلے گا, لیکن ہم جو علمی اعتبار سے نکاح قائم کر سکتے ہیں, بیوقی کے زمانے میں عورت جب بیوہ ہوتی ہے اور شوہر کا سہاگ جب لٹ جاتا ہے تو اس کی راتیں جب خلوت میں گزرتی ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے اور صبح میں یہ اٹھے گا, وہ اٹھے گا, وہ اٹھے گی, اس کی چائے کا دودھ نہیں ہے اور اس کے لیے روٹی کا آٹا نہیں ہے, اور پھر وہ بھائی اور والدہ اپنے شوہر کی جدائی کے صدمے میں جو بولتی ہے اور اس وقت کی کوئی دعا ہوتی ہے وہ اس کی قسمت بن جاتی ہے. اس لیے میرا بھائیو, کبھی بیوہ جس کا سہاگ لٹ چکا ہے وہ تم سے مدد کی درخواست کرے تو عزت کے ساتھ اس کے گھر کھانا پہنچا دیا کرو, عزت کے ساتھ اس کی عزت کا نیلام نہ ہو, اس طرح اس کی مدد کیا کرو. آقا نے فرمایا افضل صدقہ ان تشفع, کبھی چاہیے ایک موقع کبھی بھی مت بھولو, ایک موقع کبھی بھی مت بھولو. کوئی بھوکا جس کا پیٹ کمر سے لگ گیا ہو وہ تم سے کھانا مانگے, کسی سے قرضہ لے کر بھی اس کو کھانا کھلا. قادر فقر و یکون کفرا, ہمارا نبی فرما چکا, اکیلی آدمی کو کافر بنا دیتی, اکیلی آدمی کو کافر بنا دیتی. اسی لیے ہمارے مسلمان مندروں کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کھانے کی تجویز ہوتی ہے, بیچارے وہاں ان سے کھانا مانگتے ہیں, تو اس وقت ہماری عزت خاک میں مل جاتی ہے, ہماری عزتوں کا نیلام ہو جاتا ہے. اتنا بڑا سامان اور ایک مسلمان کے کھانے کا نظام نہیں. پہلے زمانے میں دیہات میں کیا ہوتا تھا, پردیسی آدمی جو بھی آتا تھا پرایا پورے گاؤں کا مہمان ہوتا تھا اور پورا گاؤں مل کر کے اس کی مہمان نوازی کرتا تھا. شام کو پوچھ لیتے تھے, دیکھتے تھے کوئی نیا آدمی ہے, اور اگر پورے گاؤں میں سے کسی نے بھی اس کو کھانا نہیں دیا تو وہ پورا گاؤں, اچھے لوگ اس گاؤں میں سے مکان بیچ کر چلے جاتے تھے. یہ گاؤں کا مہمان ہے, جیسے گاؤں کا جمائی نہیں کہتے ہیں ابھی تک, اور اس کی لوگ قدر کرتے ہیں, بھلے ہندو ہو لیکن میرے گاؤں کا جمائی. اب تو یہ الفاظ بھی نکل گئے, مروت نکل گئی, تو اب کون کس کی قدر کرتا ہے. بیٹی کی کتنی عزت کہ اس گاؤں کے داماد کی بھی یہ عزت کرتا ہے بیٹی کی عزت کی وجہ سے, اور آج بیٹیوں کی عزتوں کا نیلام ہو رہا ہے, کوئی پڑھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل عطا فرمائے. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور کل عالم کے مرحومین مسلمین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ لو, 3 مرتبہ قل هو اللہ کی پوری صورت پڑھ لو, رکھے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر سب کے نیت کر کے بخش دو. انشاءاللہ سب کو ایک قرآن میں یہ ہمارے ساتھیوں کو دیکھا ہے, یہ داؤد ہے, آدم اللہ نے, یہ فاروق میں نیکیاں بیان کرتا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ पसमानदा लोग जो काम करते थे, किसी न किसी बहाने से कोई न कोई ताउन इनका इन लोगों के लिए जरूर होता है। आदमी की नेकी की कदर करो मेरे भाइयों, ये मत देखो वो ऐसा वो ऐसा। लोग मुझे गालियाँ देते हैं कि वो तो यीशु की तारीफ करता है, मैं तो करूँगा इंशाअल्लाह, मुझे उस पर नफा उस वक्त मिलेगा जब मैं मेरी कब्र में होऊंगा। तुम बोलते रहना जिनको बोलना है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं मालिक की ज़ात से यकीन रखता हूँ कि जिस वक्त कब्र के धड़े में चढ़ा जाऊँगा उस वक्त इनकी नस्ल याद करके हो सकता है कि मेरे लिए कुल पढ़ ले, अगरचे कुरान न पढ़े लेकिन कुल पढ़ ले, क्योंकि मोबाइल का ज़माना हो गया इसलिए कुरान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुल पढ़ कर तो कोई न कोई तो बख्शेगा। नेकी छोटी भी होती है लेकिन अल्लाह क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अल्लाह अपने हाथ में लेता है, हाथ में। तुम्हारा 1 रुपया अल्लाह अपने हाथ में लेगा, और अल्लाह के हाथ का कोई हिसाब है? पूरी कायनात मिलकर अल्लाह के हाथ की पैमाइश बता दे। अल्लाह का हाथ अल्लाह भी जानता है, इसको बड़ा करता है, तरबियत करता है, परवान चलाता है और उसको मीज़ान अमल में रखता है, तो कितना बड़ा बनाता होगा। और किसकी कौन सी नेकी इस मरहुमा पर मेरे दिल में एक अजीब ख्यालात का बोझार है। क्या क्या कैंसर के मर्ज में मरी, अपने शोहर का लंबा फिराक बर्दाश्त किया और अपनी औलाद के साथ वो सुलूक। अल्लाह अकबर, कोई ना कोई नेकी होती है, इसलिए नेकी करने में कभी ढील मत करो। राय के दाने के बराबर भी हो, पहल कर लो। अरे किसी की कब्रिस्तान जाओ तो कब्र का आजू बाजू भी साफ कर दिया करो, किसी की भी हो थोड़ी सफाई कर लिया करो, वहाँ बैठे बैठे इतना वक्त भी बेकार मत करो। ये भी किसी न किसी दिन वहाँ से हटाया हुआ काटा, न मालूम इसमें कौन नेक बंदा सोया हुआ। लेकिन कब्रिस्तानों की सफाई क्यों करवाते हैं भाई? ये तो रहने का इसका घर है, अपने पड़िए में अपने आंगन में मेरे घर के आगे में कचरा रखना पसंद नहीं करता, तो ये सोए हुए का घर नहीं है, और उसके कचरे और कांटे को कौन हटाएगा? वो अंदर से उठ कर आएगा, अल्लाह तुम्हारे ही दिल में तो डालेगा, और ये नेकी भी कभी आएगा और बेकार नहीं जाता। और बोल कर रुतबा मिलता है और दाई अजब जब तुझे लंबे कहता है, कोई कोरिस्तान की जगह कहता है अल्लाह। और सुबह के आगे पीछे लोग होते थे, जब एक साथ मुसलमान जब तेरे दरिया रहमत के अंदर सफर करता है, रब बनाए कब्र को खुशी को दे, कोई दर्द बता दे, जब अलग पंजाब से कर दे। मेरे नबी ने हाथ छूट लिया था, जो मुझसे नहीं करते उसके हाथ में खुरदुरापन पैदा हो चुका था। मेरे नबी से मुलाकात हुई, मेरे नबी ने उसका हाथ अपने दस्ते मुबारक में लिया, तो मेरे नबी का दस्ते मुबारक तो हुई से ज्यादा मुलायम था, नरम से बहुत नरम। तो उस पर मेरे नबी ने पूछा कि भाई तेरे हाथ खुरदुरा क्यों? तो कहा मैं मेहनत और मजदूरी करता हूँ, जिससे मेरा हाथ खुरदुरा हो चुका है। मेरे नबी ने बोला तू तेरी हलाल कमाई की वजह से तेरा हाथ खुरदुरा हो गया, ये हाथ कभी जहन्नम का असर नहीं चखेगा। इस मजदूर की मेरे नबी की यहाँ हिम्मत, अल्लाह हमें इस्लामी अखवत और भाईचारा नसीब फरमा, दुआए मुस्लिमीन की मदद और इस्मा नसीब फरमा, अल्लाह हमें मोहब्बत नसीब फरमा, जुलूस अता फरमा, करबट करबट मग़फ़िरत फरमा, और कबूल से कर रूह को नेकी में दाखिल फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस के बंदे दर्जा देता अल्लाह वक़ाई मदद को ख़त्म करना। जालिमों को ज़्यादा मौका हम पर न दे मौला, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, अपनी मदद शामिल अमल फरमाए, बीमारों को शिफ़ा शिफ़ा अता फरमाए, तमाम मुर्मिन की मग़फ़िरत अल्लाह। जब तेरी मुलाकात इज्जत की बहुत दे देगा,
ایمان کی موت دیتے ہیں، اور اس نے خاتمت کی بری اور قیامت کی خلق کی جہالت کی موت سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، میدان محشر کی رسوائی سے بچا لے، جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما دے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔